اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ذکر ہی کیا ہے، بچہ بچہ ان کی بہادری سے واقف اور شجاعت کا معترف ہے. اسلام کے شروع میں جب مسلمان سبھی ضعف کی حالت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کی قوت کے واسطے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی اور قبول ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کعبہ کے قریب اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اول ہر شخص نے ہجرت چھپ کر کی، مگر جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈالی، کمان ہاتھ میں لی اور بہت سے تیر ساتھ لیے. اول مسجد میں گئے، طواف اطمینان سے کیا، پھر نہایت اطمینان سے نماز پڑھی. اس کے بعد کفار کے مجمع میں گئے اور فرمایا کہ جس کا دل یہ چاہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی رانڈ ہو، اس کے بچے یتیم ہوں، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے. یہ الگ الگ جماعتوں کو سنا کر تشریف لے گئے. کسی ایک شخص کی بھی ہمت نہ پڑی کہ پیچھا کرتا. غزوہ موتا کا قصہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے. ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا. جب یہ موتا پہنچے تو سرجیل غسانی نے، جو قیصر کا حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا. قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں. ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا. اس نے کہا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے. پہلے انبیاء کی اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا اور خود مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے. شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانہ تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجہ کو چیرتا ہوا نکل جائے،
اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ سرجیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلہ کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ہے، یا تو شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ سرجیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود سرجیل بھی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، کیا ہی اچھی ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑوں کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا ابھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصہ میں 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونا میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہیں ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو جائیں اور تو دنیا میں مشغول رہے، آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی۔ اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ
نہ ہمت نہ مقابلہ کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے؟ جس کی وجہ سے تردد ہے، کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستہ میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے او دل، تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، سوچ تو آخر تو ایک قطرہ منی ہے، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر مرے گا ہی۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے ان کے چچا زاد بھائی، گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا، اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصہ پر اس باب کو ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے۔ دشمن سے مقابلہ کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیں۔ آئندہ حدیث انشاءاللہ کل آئے گا، تب تک کے لیے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ والا حوصلہ، دلیری، ہمت ہم سب کے اندر بھی عطا فرمائے۔ صحابہ دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، مال کا قربانی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہم سے جان کا قربانی نہیں بلکہ مال اور وقت کی قربانی چاہتا ہے، کہ اپنا جان اور مال اور وقت کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں ایمان سیکھنے کے لیے نکلیں۔ صحابہ والا ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔